الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے بچوں جی ہاں پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری اور دلچسپ باتیں سنتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی پیارا اور بہت ہی یونیک ٹاپک ہے۔ وہ کیا ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس سے پہلے آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام، یعنی صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو صبح اٹھنے کے ساتھ جب آپ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو دعا کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اپنی روٹین بنائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی صبح کا آغاز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر ہوگا، اور جب آپ رات میں سونے لگیں اور جب بستر پہ جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سوتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کس کو یاد ہے آپ میں سے؟ ارے واہ، ماشاءاللہ، چلیں آپ سنا دیں۔ اللہم باسمک اموت واحیا۔ جی ہاں پیارے بچوں، بہت ہی پیاری دعا سنائی ہمارے عبدالسبحان بھائی نے، اللہم باسمک اموت واحیا۔ تو یہ دعا جب سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا بھی اپنا معمول بنائیں، اپنی روٹین بنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کی بھی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو ویسے تو حدیث پاک میں 10 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن پیارے بچوں اور بھی احادیث کے اندر بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو کم سے کم پورے دن کے اندر، یعنی ایک دن کے اندر کم سے کم 313 بار، کتنی مرتبہ؟ 313 بار۔ 313 بار درود پاک تو ہمیں پڑھنا چاہیے، کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو دن بھر میں 313 بار درود پاک پڑھنے کا جس کا معمول ہوگا، جس کی روٹین ہوگی، تو وہ زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اگر ہم درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں گے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کی برکتیں ملیں گی، اور جب دنیا سے جائیں گے اور بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری بھی شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارا جو پروگرام ہے اس کے جو ٹاپک ہے بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ پیارے بچوں، آج کا ٹاپک تو اتنا مزیدار ہے، اتنا مزیدار ہے کہ انشاءاللہ جب آج ہمارا جو پروگرام ختم ہوگا تو ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج کے ہمارے پروگرام کا ٹاپک کا نام ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ویسے تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے، بہت بڑا آپ کا مرتبہ فرمایا، بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سب تمام مخلوق میں جتنی اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام کائنات کے لیے رحمت کون ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن آب کوثر کون پلائے گا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا بچوں، آپ کو معلوم ہے چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج پہ کون گیا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہاں، معراج کی رات اللہ پاک کا دیدار کس نے کیا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کن پر نازل ہوا؟ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برکتیں عطا فرمائیں، ایسے کمالات عطا فرمائے کہ ایسا کمال، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ ہاں پیارے بچوں، ویسے تو اگر بات کرنے جائیں تو ہماری باتیں تو بہت تھوڑی سی ہیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے، ہمارے پروگرام کی ڈیوریشن بھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی ڈیوریشن کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہم آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ کی ایک بہت ہی پیاری خوبی ہے، ایک بہت ہی پیارا کمال ہے کہ پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو کون ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں، مکے میں، مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور مکہ شریف میں جو عموماً لوگ رہتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کون زبان بولتے ہیں؟ عربی، عربی زبان بولتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان بھی کون سی تھی؟ عربی، عربی زبان تھی۔ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، یعنی آپ کی جو مادری زبان تھی وہ عربی تھی۔ لیکن پیارے بچوں، اللہ پاک نے آپ کو ایسی برکتیں عطا فرمائی، ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ آپ عربی کے علاوہ جو دوسرے انسان ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ بھی، ہم عربی تو نہیں ہیں، ہماری زبان کون سی ہے؟ اردو ہے۔ دنیا میں اور بھی لوگ ہیں، کسی کی زبان انگلش ہوتی ہے، کسی کی زبان دوسری ہوتی ہے، کوئی ترکش بولتا ہے اور فرینچ زبان ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، پاکستان کے اندر بہت ساری زبانیں، سندھی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، بلوچی ہے، بہت ساری زبانیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں بچوں کہ آپ عربیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ عربی زبان کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں بھی سمجھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ احمد بن محمد صابی۔ علامہ احمد بن محمد صابی، یعنی ان کا نام تو احمد ہے لیکن وہ تو بہت بڑے عالم دین تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامہ۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ علامہ۔ تو ان کا نام تھا علامہ احمد۔ کیا نام تھا ان کا؟ علامہ احمد۔ تو پیارے بچوں، علامہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قوم کو، یعنی ہر شخص کو اسی کی زبان میں جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، جب وہ آپ سے آ کے عرض کرتا ہے، کوئی بات آ کے کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اسی کی زبان میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی شخص بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی عام انسان کہ جو ساری زبانیں سیکھ لے؟ دنیا میں کتنی ساری زبانیں نا، اردو ہے، انگلش ہے،
بنگالی زبان ہے اور پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، پاکستان کے اندر الگ ہیں، پاکستان کے باہر الگ ہیں، جی سندھی بلوچی. جی ہاں، دنیا کے اندر لوگ بہت ساری زبانیں بولتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانیں سکھا دی ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے آ کے عرض کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے قدرت دی ہے کہ آپ اس سے اسی کی زبان میں کلام بھی فرما سکتے ہیں۔ چلے میں آپ کو آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ کعبہ شریف، جہاں پر کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام بھی تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے جو عربی نہیں تھے، ان کی زبان دوسری تھی، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے آ کے آواز لگائی، پوچھا کہ تم میں اللہ کے رسول کون ہیں؟ تو سب خاموش رہے کیونکہ کوئی بھی ان کی بات سمجھ نہیں پایا۔ نہیں سکا۔ لیکن پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں سمجھ گئے، ان کی بات سمجھ گئے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم میرے قریب آؤ۔ ان کو انہی کی زبان میں کہا، ان کو عربی میں نہیں کہا، بلکہ ان کو انہی کی زبان میں کہا کہ تم لوگ میرے قریب آؤ، اور ان کو بتا دیا کہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو پیارے بچوں، انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کی زبان میں جوابات دیے۔ تو پیارے بچوں، وہ لوگ جو آئے تھے باہر سے وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو انہوں نے سنی تو پیارے بچوں وہ اتنے متاثر ہوئے، آپ کی گفتگو سے متاثر ہوئے، ان کو اطمینان ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا سبحان اللہ، اور سب اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت بھی کی، اور پھر اسلام لا کر دوبارہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ اب پتہ لگا کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قدرت دی ہے، کیسا کمال دی ہے کہ وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن آپ نے جب ان سے گفتگو کی انہی کی زبان میں، تو وہ لوگ اسلام بھی لے کر آ گئے اور دوبارہ آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آئے، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کر لی، یعنی توبہ کر لی، اور آپ کا ساتھ دینے کا ہمیشہ انہوں نے کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا۔ تو پتہ لگا کہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال دیا ہے، یہ قدرت دی ہے کہ آپ عربی زبان کے علاوہ بھی دیگر زبانیں سمجھتے بھی ہیں اور دیگر زبانیں بولتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کیسا کمال ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ان کی زبان سمجھ بھی لی اور ان کو جواب بھی ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب لوگ اسلام میں داخل بھی ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کر لی۔ سبحان اللہ۔ فضیل بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری زبانیں کس نے سکھائی تھی؟ بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے عبدالسبحان بھائی نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری زبانیں تھیں، جو عربی کے علاوہ زبانیں تھیں، وہ سکھائی کس نے تھی؟ جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبانیں دیگر سکھائی گئیں، وہ زبانیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ تو پیارے بچوں وہ زبانیں آپ نے قدرتی طور پر سیکھیں، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ آپ کو یہ زبانیں اللہ پاک نے سکھائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کیونکہ آپ تو فقط انسانوں کی زبانیں تھوڑی سمجھتے ہیں، بلکہ آپ تو پتھروں کی زبانیں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تو اونٹوں کی زبانیں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ تو ہرن کی زبانیں سمجھتے ہیں، بلکہ آپ تو ساری مخلوقات کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ جی ہاں، جبھی تو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضل بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور اور درخت
की भी ज़बान समझ सकते हैं? जी हाँ अहमद भाई, अच्छा सवाल किया अहमद भाई ने कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जानवरों की भी, दरख्तों की ज़बान भी समझते हैं? तो प्यारे बच्चों जी हाँ, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह इंसानों की ज़बानें समझते हैं, ऐसे ही अल्लाह पाक ने आपको ये कमाल दिया है, ये बरकत अता फरमाई है कि आप जानवरों की ज़बानें भी समझते हैं और आप दरख्तों की ज़बानें भी समझते हैं। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ। एक स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, हदीस पाक में बयान की गई है कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत याला। क्या नाम है उनका? हज़रत याला रज़ी अल्लाह अन्हु। प्यारे बच्चों, वो बताते हैं कि एक बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और ये इनके साथ थे। अब सफ़र में एक जगह पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए रुक गए और आप वहाँ पर सो गए। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी ये वाक़या सुने, बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। अब हुआ क्या आगे, जब आप सो गए, अब वो जो सहाबी थे आपके साथ, क्या नाम था उनका? हज़रत याला। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? नाम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अरबी नाम है ये। तो उनका नाम था याला। क्या नाम था उनका? वो कहाँ पर थे? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। जी हाँ, वो सहाबी जो थे वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और सफ़र में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर आराम फरमाया, आप सो गए। अब वो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक दरख्त, अब दरख्त तो आपने देखा होगा, जी दरख्त के चलता है वहाँ से अपनी जगह से, वो जड़ें निकाल कर चलना शुरू हो जाए। तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि एक दरख्त अपनी जगह से हिला और ज़मीन चीरता हुआ, ज़मीन को चीरता हुआ वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। यानी जहाँ पर आप सो रहे थे, जहाँ पे आप आराम फरमा रहे थे, उस जगह पर वो दरख्त आ गया और उसने आकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर लिया, यानी आप पर जो अपनी शाखें वगैरह झुका ली। अब साया तो उसने लिया हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, असल तो साया उसको बरकतें मिली, लेकिन हम वो दरख्त यूँ झुक गया था कि आप पर आके उसने साया कर दिया, अपनी शाखें झुका ली। अब प्यारे बच्चों, अब वो सहाबी बड़े हैरत में आ गए कि ये क्या मांझरा, ये क्या मामला है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या, वो दरख्त दोबारा अपनी जगह पर दोबारा चला गया। और सहाबी ने देखा कि वो दरख्त थोड़ी देर बाद दोबारा अपनी जगह पर चला गया। अब प्यारे बच्चों, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, आप उठे, तो उन सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक मामला देखा कि एक दरख्त अपनी जगह से ज़मीन चीरता हुआ आपकी जगह पर आया, आपके पास आया और उसने आकर यूं आप पर साया कर लिया और फिर दोबारा अपनी जगह पर चला गया। तो प्यारे बच्चों, मालूम हमें प्यारे आका ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि वो जो दरख्त था, उस दरख्त ने अपने रब से यानी अल्लाह पाक से इजाज़त चाही कि वो मुझे आके सलाम करे, तो अल्लाह पाक ने उसको सलाम करने की परमिशन, इजाज़त अता फरमा दी। तो पता लगा कि वो दरख्त जो आया था वो क्यों आया था? सलाम करने के लिए आया था। अच्छा, एक और बात, अभी आपने सवाल किया था कि क्या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों की बोलियां समझते हैं, दरख्तों की ज़बान समझते हैं? तो देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त का सलाम भी सुना और आप जान गए कि ये दरख्त मेरे पास क्यों आया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त की बात समझ भी ली कि वो जो दरख्त मेरे पास आया है वो मुझ पर सलाम करने के लिए आया है, और उसने परमिशन किससे ली थी? अल्लाह ताला से। यानी अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका को कैसा कमाल दिया है, कैसा इल्म दिया है कि आपने उसका सलाम भी समझ लिया और आपको ये बात भी मालूम थी कि उसने अल्लाह पाक से परमिशन चाहिए। तो मालूम हुआ कि इस वाक़े से मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका
لوگوں کے ساتھ ساتھ درختوں کی زبان بھی سمجھ سکتے ہیں. تو پتہ لگا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا ہے. پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے ایک بات بہت ہی پیاری اپنی کتاب میں ذکر فرمائی ہے کہ پیارے بچوں، اس واقعے میں جو درخت آپ کے پاس آیا تھا، اصل وہ جو درخت آپ کے پاس آیا تھا وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا. ایسے ہی پیارے بچوں ایک اور واقعہ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے. یہ تو معلوم ہوا کہ درخت کی زبان بھی آپ سمجھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی زبان بھی سمجھتے ہیں اور ان کی مدد بھی فرماتے ہیں. جس طرح ہماری مدد فرماتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے ہی آپ جانوروں کی مدد بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بار کیا ہوا، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کے گئے. تو پیارے بچوں وہاں ایک باغ تھا. تو آپ جب باغ میں گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ تھا. وہاں کیا تھا؟ ایک اونٹ. کیا بولتے ہیں انگلش میں اونٹ کو؟ کیمل بولتے ہیں. عربی میں بولتے ہیں ابل. کیا بولتے ہیں عربی کے اندر؟ ابل. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، ایک ابل ہے، ایک کیمل ہے باغ کے اندر. اب اس اونٹ نے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا بچوں، تو اونٹ بھی جانتے ہیں، گائیں بھی جانتی ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ کون ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی، یعنی یہ بات تو جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے نبی ہیں اور آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. اب بچوں اس اونٹ نے جب آپ کو دیکھا نا تو وہ اونٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آپ کے پاس آ گیا اور وہ آپ سے نا کچھ بات کرنے لگا، کچھ گفتگو کرنے لگا. اب ہم لوگ اونٹ دیکھتے ہیں یا کوئی جانور ہمیں نظر آیا، بکرے آتے ہیں گھروں میں ہیں تو بچے بکروں کو گھماتے بھی ہیں، ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کو نہلاتے بھی ہوں گے، ان کو کھلاتے بھی ہوں گے. اب بکرا یا بکری جو بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں میں بولتے ہیں، گفتگو جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمال دیا ہے کہ جب اس اونٹ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ نے اس کی گفتگو سمجھ لی. اچھا پتہ اس نے کیا گفتگو کی؟ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مالک کو بلوایا. جو اونٹ کا مالک تھا، اس اونٹ کا مالک تھا، تو آپ نے اس کو بلوایا. وہ اونٹ کا مالک آ گیا. تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات سنیں. آپ کو بھی انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. جب آپ نے اس کے مالک کو بلوایا تو آپ نے اس کے مالک کو کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ یعنی اس کا جو کھانا ہے وہ اس کو کم دیتے ہو. اس اونٹ نے کیا شکایت کی آپ سے؟ کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ کراتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو سمجھایا تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا نے اس اونٹ کی بات سمجھ لی ہے، سمجھی بھی اور اس کی تکلیف کو دور بھی فرما دیا اور اس کی تکلیف کو دور بھی فرما دیا. جی ہاں پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. اور آپ فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہیں بلکہ آپ انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کی بھی، جانوروں کی بھی، پرندوں کے لیے بھی، درختوں کے لیے بھی، پہاڑوں کے لیے بھی، تمام کائنات کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آپ رحمتیں ہیں اور آپ سب کی بولیاں سنتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ کمال عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا آج ٹاپک کیا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، کرس مدنی چینل کے ناظرین،
ایسے ہی پیارے پیارے ٹاپک ہم آپ کے لیے اس پروگرام میں لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کے اندر جس کا نام ہے آئی لو اسلام، ہم بہت ہی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کے اندر ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام زبانیں سکھائیں اور آپ تمام زبانوں کو سمجھتے بھی تھے اور آپ تمام زبانوں میں گفتگو بھی فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرمائے، ہمارے مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس طرح کے پیارے پیارے پروگرام دیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا